ناظرین، بیجنگ کے اندر جو ہے وہ میلہ سجا اور تاریخی مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، تو یہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج ہے صحیح معنوں کے اندر، جس کو اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور چائنا کے صدر نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ اب انسٹاپیبل ہے، اور چائنا کے لوگوں نے بہت محنت کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک سینچری آف ہیوملیشن سے وہ نکلے ہیں، جو جاپان نے وہاں پر کیا، جو ویسٹرن کالونائزر وہاں پر گئے، جو کچھ انہوں نے پوری طرح سے چائنا کی جو سیولائزیشن ہے اس کو پوری طرح مٹانے کی جب کوشش کی، تو اس لیے چائنا اس کو اپنی سینچری آف ہیوملیشن کہتا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک اور آپ چیز دیکھیں تو کالونیز تو پوری دنیا میں بنی ہیں، لیکن پھر چائنا کے لیے ہی وہ سینچری آف ہیوملیشن کیوں ہے؟ کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک سیولائزیشن ہے، اور اس سیولائزیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، مطلب اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس نے اس کا نام سینچری آف ہیوملیشن جو وہ کیوں رکھا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ آزادی ملی چائنا کو، اور جو کالونیز ہیں اس سے اختتام ہوا، اور پھر جاپان کو انہوں نے شکست دی ورلڈ وار کے اندر، ورلڈ وار 2 کے اندر۔ تو اب پھر دیکھیں چند دہائیوں کے اندر اب چائنا جو ہے وہ گلوبل سٹیج کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور انہی ویسٹرنز کے سامنے جب آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اسی جاپان کے سامنے جب آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور اسے شو آف دا سینچری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے بیجنگ میں، جو مظاہرہ کیا گیا ہے، اسے شو آف دا سینچری کہا جائے تو کس صورت ہے وہ غلط نہیں ہوگا۔ پریڈز اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، ابھی ماسکو میں پریڈ ہوئی تھی، چائنا میں اس سے پہلے بھی پریڈ ہوتی ہیں، لیکن اسے پھر شو آف دا سینچری کیوں کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جب سوویت یونین کولیپس ہوا ہے تو سوویت یونین کے بعد امریکہ نے کیا کہا؟ اینڈ آف دی ہسٹری ہو چکا ہے، اب کوئی آگے ہسٹری ہے ہی نہیں، یعنی بس امریکہ ہی امریکہ ہے۔ ہسٹری یعنی وہ دیکھنا کہ بھئی ادھر سوویت یونین سے لڑائی ہو رہی ہے، امریکہ ہے، ویسٹرن اتحادی ہے، تو جب کوئی ہے ہی نہیں سامنے تو ہسٹری، اینڈ آف دا ہسٹری جب وہ ہو چکا ہے، یہ امریکہ نے کہہ دیا 90s کے اندر سوویت یونین کے کولیپس کے بعد۔ صرف 30-40 سالوں کے اندر وہ رشیا بھی واپس آ چکا ہے، اور چائنا وہ گلوبل سٹیج کے اوپر پہلی بار سامنے آیا۔ چائنا مختلف کیوں ہے رشیا سے یا باقیوں سے؟ کیونکہ جو چائنیز سیولائزیشن ہے اس کا جو پاتھ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ رہا ہے۔ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں کہ ہم کوئی دوسرے ملکوں کے اوپر جا کر جو ہے وہ اٹیکس کریں، ان کی زمینیں جو ہے وہ اپنی سلطنت کے اندر شامل کریں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ بالکل ڈیفرنٹ سطح کی سیولائزیشن۔ حالانکہ ہم نے یہاں پر بڑی بڑی امپائرز دیکھی ہیں، اور اس زمانے میں وہ سب جائز تھا کہ وہ اٹیک ہوتے تھے، اور ان کی جو لینڈز ہے وہ اس سلطنت کا حصہ بن جاتی تھی، لیکن چائنا اس طرح کا نہیں تھا، اور نہ ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم نے اٹیک، بس وہ اپنی جو ان کا مین لینڈ ہے بس اسی کے اوپر ان کی نظر تھی، اور وہ ایز اے سیولائزیشن سوچتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چائنا کا خروج آپ کہہ سکتے ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ چائنا کا خروج کہہ سکتے ہیں جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ پہلی بار وہ ورلڈ سٹیج کے اوپر اس طرح سے اپنے آپ کو جب وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، وگرنہ ان کی جب دلچسپی نہیں تھی، اور یعنی وہ مجبور ہو کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو ان کے اتحادی ہیں ان کو اتنا زیادہ کارنر کر دیا گیا ہے، برازیل، ایران، نارتھ کوریا، رشیا، وینزویلا، ان سب کو اتنا زیادہ کارنر کر دیا گیا ہے کہ اب چائنا کو آگے بڑھ کر ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ اور خود چائنا، اس کو امریکہ یہ ڈیمانڈ رکھ رہا ہے، بائیڈن کے ٹائم میں بھی یہی ڈیمانڈ رکھی گئی۔ جو بلنکن نے آخری دورہ کیا تھا چائنا کا، تو بلنکن نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ چائنا کی اکانومی بڑھے گی بٹ اکارڈنگ ٹو US کنڈیشنز، جیسے امریکہ چاہے گا بس اتنی بڑھے گی۔ اور ٹرمپ کے دور میں تو بالکل کھل کر اعلان جنگ چائنا کے اوپر ہو چکا ہے۔ تو ایک تو ان کے اتحادی وہ مشکل ترین صورتحال کے اندر ہیں، اور خود چائنا جو ہے اس سے سرنڈر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اب وہ موقع آ گیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پوری طرح سے سامنا کریں۔ تو اس لیے یہ جو پورا ویک گزرا ہے، پہلے SCO کا سمٹ، پھر آج جو وہاں پر پریڈ ہوئی ہے، تو اس کا فوکس ویسٹرن آرڈر رہا ہے۔ اور چائنا کے صدر نے آج جو سپیچ کی اس میں بھی انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے فوکس کیا ویسٹرن پالیسیز کے اوپر، ان کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر پھر جو ہے وہ ایڈوانس ویپنری جو ہے وہ پہلی بار جو چائنا کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے انہوں نے شو نہیں کی، وہ پہلی بار جو وہاں پر شو کی گئی، اور ظاہر ہے کہ اب بہت بڑے خریدار ہوں گے۔ ایران فائٹر جیٹس چاہیے، باقی اتحادیوں کو جو ہے وہ بہت سارے ویپنز جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو امریکہ تھا یا ویسٹ تھا، وہاں سے ان کو مل نہیں رہے تھے، تو اب یہ بالکل، یعنی چائنا نے اس ویک کے اندر متبادل نظام جو ہے وہ دنیا میں ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے کہ ہم آفٹر سینچریز جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں متبادل نظام جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور پوری جو نیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔
سب نے کہا کہ یہی ہماری جو ہے وہ کامن ڈیسٹینیشن ہے، اور تاریخ میں پہلی بار یہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ درمیان میں چین کا صدر کھڑا ہے، ایک طرف رشیا کا صدر کھڑا ہے اور ایک طرف کم جونگ ان جو ہے وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مناظر جو ہے وہ پہلی بار دیکھنے کو ملے. جو کم جونگ ان ہے وہ اپنی روایتی ٹرین کے اندر جو ہے وہ چائنا پہنچے اور بڑا زبردست استقبال جو ہے وہ وہاں پر کیا گیا ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ شو آف دا سینچری کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے بالکل تاریخ جو ہے وہ اپنا دھارا بدل رہی ہے. اور ابھی آفیشلی تو نہیں لیکن ان آفیشلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کولڈ وار کا بھی آج سے آغاز ہو گیا ہے. ایک دوسری کولڈ وار چائنا کے خلاف، پہلی سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی، اب یہ چائنا کے خلاف آغاز ہو گیا ہے. چائنا اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پیس آفر کر رہے ہیں، لیکن پیس کے بدلے میں ان کو جنگیں مل رہی ہیں. تو اب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ اب پوری طرح سے کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو سوویت یونین کولیپس ہوا، اینڈ آف دی ہسٹری انہوں نے کہا کہ ہو گیا. یہ گھمنڈ تھا کہ اب تو بس ہماری ہی بادشاہ جب وہ رہے گی، کوئی دنیا میں اور طاقت سامنے آئی کیسے سکتی ہے. اور چائنا کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چائنا کبھی کھڑا ہوگا، چائنا کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. چائنا جب وہ ظاہر کے کھڑا ہوا تو اس لیے یعنی کہ سوویت یونین کولیپس ہوا، انہوں نے کہا جی اینڈ آف دی ہسٹری ہو گیا. آج بالکل ایک متبادل نظام دنیا میں جب وہ کھڑا ہو چکا ہے. تو اب پہلی بار سوویت یونین کے بعد کوئی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے اب وہ اس کو گرانے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آلریڈی آ چکے ہیں. اب اس کا مظاہرہ آپ کو فلسطین میں نظر آ رہا ہے، لیبنان میں، مڈل ایسٹ میں، ایران کے خلاف، وینزویلا کے خلاف. یہ سارا بیسیکلی وہی جنگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ اب ظاہر بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. شو آف دا سینچری ہے تو اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. آنے والے دنوں میں ہم اس کی بہت ساری ڈائمینشنز کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ امریکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر وہ حملہ کر چکا ہے. یمن نے اسی درمیان اٹیک کر دیا ہے اور یمن نے ملٹی وار ہیڈز اسرائیل کے اوپر استعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار پھر یہ سیکنڈ اٹیک ہے جس میں انہوں نے ملٹی وار ہیڈز استعمال کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ سینٹرل اسرائیل کے اندر کامیابی کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آگ لگی ہے. سینٹرل اسرائیل کے اندر ملٹی وار ہیڈز پہلی بار فائر کیے تو بھی نہیں سنبھالے گئے، اب دوسری بار جو وہ فائر کیے ہیں. اور خود نتنیاہو کے گھر کے باہر مظاہروں کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر جو لوگوں نے آگ لگائی ہے، سیٹلرز نے. یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر ہم سب سے پہلے جو پریڈ ہوئی ہے اس کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں تو ایک اور دلچسپ بات اگر آپ نوٹ کریں، اس وقت پوری یعنی وہ فوٹیجز جو ہیں وہ پریڈ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ویسٹرن میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ نظریں ہمیشہ ویسٹ کے اوپر ہوتی ہیں، ایسٹ پر نہیں ہوتی. نظریں ہمیشہ ویسٹ کے اوپر ہوتی ہیں. بھائی لندن میں کیا ہو رہا ہے، پیرس میں کیا ہو رہا ہے، واشنگٹن کے اندر جب وہ کیا ہو رہا ہے، اچھا جی نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، اچھا جی یورپی یونین جب وہ مل رہے ہیں، اچھا جی امریکنز اور یورپینز مل رہے ہیں. خبر تو یہ ہوتی ہے دنیا کی نظریں ادھر ہوتی ہے کیونکہ فیصلے دنیا کے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں، واشنگٹن میں، لندن میں، پیرس میں، وہاں پر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی نظریں وہاں پر لگی ہوتی ہیں. لیکن ابھی آپ ان ریسنٹ ٹائم کے اندر دیکھیں، نیٹو کا اجلاس ہوا، یورپینز مل رہے ہیں، کوalition آف ولنگ کی میٹنگ ہو رہی ہے. کسی کو کوئی دلچسپی ہے؟ وہ کوئی ایسا گلوبل ایونٹ ہے کہ بھئی نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا G7 مل رہے ہیں تو سب کی نظر رہی ہے بھئی G7 جو وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک شو آف ڈکلائن ہے ان کا کہ اب نظریں بیجنگ میں لگی ہیں یا ماسکو پہ لگی ہیں کہ بھئی وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب دنیا کا نظام وہ اثر انداز ہوگا جو فیصلے بیجنگ میں ہوں گے، جو فیصلے جب وہ ماسکو کے اندر ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں لاسٹ گلوبل ایونٹ کون سا ہوا ہے؟ الاسکا، جس کے اوپر ساری دنیا کی جب نظریں لگی ہوئی تھی کہ بھئی الاسکا میں کیا فیصلہ جب سامنے آتا ہے. تو الاسکا کی اہمیت کیا تھی؟ کیونکہ وہاں پر پیوٹن شریک ہو رہے ہیں. اور پھر ایک اور اہمیت آپ دیکھیں، ایران، رشیا اور کم جونگ ان، یہ تو ساری وہ نیشنز ہیں جن کو ویسٹرن چاہتے ہیں کہ ان کو آئسولیٹ کیا جائے. اور آئسولیشن تو کیا مطلب، وہ تو انہوں نے پورا میلہ وہاں پر سجایا ہے، تو وہ آئسولیشن تو فارغ ہو گئی. یعنی پیوٹن جو ہے وہ ایک ہی ویک میں اس کو ٹرمپ بھی استقبال کر رہا ہے اور چائنا کا صدر بھی استقبال کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور افریقہ کے ساتھ بھی ہیں، اور لیٹن امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. تو آئسولیٹ تو وہ خود ہوئے بیٹھے ہیں، دنیا سے آئسولیٹ جب وہ ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ بھی ان کی ون آف دا فارم آف وہ ڈیفیٹ ہے. تو آپ ذرا دیکھیے، چائنا فلانٹس ہائپرسونک میزائلز ایڈوانس ڈرونز ایٹ بیجنگ پریڈ، اور پیوٹن اینڈ کم جونگ جوائن شی ایٹ وکٹری ڈے ملٹری پریڈ ان چائنا.
اب یہ آپ ہیڈ لائن دیکھیے، چائنا کے صدر نے جو خطاب کیا اس کی ون آف دا ہیڈ لائن ہے مین کائنڈ اسٹینڈز بٹوین وار اینڈ پیس. انسانیت جو ہے وہ جنگوں اور امن کے کراس روڈز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ایک طرف جنگیں ہیں، ایک طرف امن ہے. دنیا کون سا راستہ لیتی ہے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن ہم ڈیسائیڈنگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے جنگیں ہی جنگیں ہیں، یا پھر ہم ایک ایسا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں کہ پیس کی طرف جائے. تو ابھی آپ دیکھیں چائنا، رشیا، ایران، ان کے باقی اتحادی، نارتھ کوریا، یہ تمام جو ہیں وہ پیس آفر کر رہے ہیں. ان کی جتنے بھی پرپوزلز ہیں وہ میننگ فل پرپوزلز ہیں، وہ لاجیکل پرپوزلز ہیں. لیکن جو پرپوزلز وہاں سے آتے ہیں وہ آپ غزہ میں دیکھیں، وہ آپ باقی جگہوں پر دیکھیں، تو وہ تصادم کی طرف. وہ ایران میں دیکھیں، جو ایران کو پرپوزل وہ دیتے ہیں بھئی اپنے میزائل چھوڑ دو، اپنا نیوکلیر چھوڑ دو. وہ نیوکلیر جس کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا، پھر کیا ڈیمانڈ ہے کہ کون سے نیوکلیر کو چھوڑ دو، تم تو کہتے تباہ کر دیا. تو ان کے جو پرپوزلز آ رہے ہیں وہ جنگوں کے پرپوزل ہیں، یعنی تصادم کی طرف لے جانے والے پرپوزل ہیں، کوئی میننگ فل پرپوزلز نہیں ہیں. تو چائنا کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت جنگوں اور پیس کے درمیان کھڑی ہے. ایک آگے لمبا دور جنگوں کا ہو سکتا ہے اگر غلط فیصلے جو ہے وہ کیے گئے. تو چائنا نے انڈر واٹر ڈرونز ہے وہ پہلی بار ڈسپلے کیے، میسو میزل جو ہے وہ ڈسپلے کیے، لیزر ویپنز یہ پہلی بار جو وہاں پر ڈسپلے کیے گئے ہیں، اور شو آف اسٹرینتھ کیا گیا ہے. اور ایسے ٹائم میں کانسٹنٹ فرکشن ود واشنگٹن، جب آلریڈی واشنگٹن سے ایک جھگڑا چل رہا ہے تو اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فرکشن ہو چکی ہے امریکہ سے، تو اس درمیان یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کی گئی ہے. یعنی یہ فوکس تھا پورا ایونٹ جو ہے، پورا ویک جو ہے وہ فوکس تھا شو آف یونٹی اینڈ شو آف پاور. یہ ان دو چیزوں کا فوکس تھا. اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیلڈ کہ کنٹری از انسٹاپیبل. چائنا جو ہے وہ اب انسٹاپیبل ہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ روک نہیں سکتی. یہ چائنا کے صدر نے وہاں پر اناؤنس کیا. اور پھر انہوں نے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں کیپیبل آف اسٹرائکنگ اینی ویئر آن دا گلوب، چائنا سے اگر وہ فائر کریں گے تو دنیا کے کسی کونے کو جا کر وہ ہٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کانٹیننٹ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، اینی ویئر آن دا گلوب. آج وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو کہ نیوکلیر کیپیبل ہیں، نیوکلیر کیپیبل انہوں نے وہ وہاں پر ان کا مظاہرہ کیا ہے. اور اپ گریڈڈ چائناز ٹیکنالوجی، اور یہ DF-5C سیریز ہے، اور اس کے مختلف یعنی کہ انہوں نے شو کیے ہیں. اور لیکوڈ فیولڈ نیوکلیر ویپنز، ڈونگ فینگ میزائل سیریز، یہ جو ہے وہ DF جس کو کہہ رہے ہیں 5C possess capability to strike any location on the earth. یہ اس کا مظاہرہ پہلی بار وہاں پر کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پریونٹ کریں وارز کو اور سٹیبلائز کریں دنیا کو. ٹھیک ہے نا، پیس کا پرپوزل چائنا سے جب آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ چائنا سے مراد ان کے اتحادیوں کی جانب سے 4 نیو اینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ پہلی بار ڈسپلے کیے گئے. اب دیکھیں یعنی کہ یہ ساری وہ قومیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، ایران ہے، باقی تمام ممالک ہیں جن کو ویسٹ سے اسلحہ نہیں مل رہا اور ان کے پر جنگیں مسلط ہیں. تو یعنی کتنے بڑے خریدار ہیں، ٹرکی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بالکل الگ چیز ہے نا کہ بھئی وہ وہاں پر ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، تو کتنے بڑے خریدار جو وہاں پر ہوں گے. 4 نیو اینٹی شپ میزائلز ہیں، اور جو کہ سیورل میٹر لانگ تھے. اور یعنی وہاں پر کچھ مسٹیریس ویپنز بھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے کہ وہ کون سے تھے، وہ بھی وہاں پر دکھائے گئے. پھر انہوں نے ایک YJ جو سیریز ہے جس کا مطلب چائنیز میں ہے ینگ جی، اور ینگ جی کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے چائنا میں، یعنی اس کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ایگل اٹیک، عقاب کا جو وہ حملہ. ینگ جی سیریز YJ سیریز جو ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پر پریزنٹ کی. یہ شپ سے اور ایئر کرافٹ سے جو ہے وہ لانچ کیے جا سکتے ہیں، اور کریٹیکل ڈیمیج یہ پہنچاتے ہیں لارج ویسلز کو. یہ سیریز ہے جس میں YJ-15 ہے، 17 ہے، YJ-19 ہے، YJ-20 ماڈلز ہے. یہ شپ سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، ایئر کرافٹ سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں، یہ انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں. پھر انہوں نے وہ ڈرونز پریزنٹ کر دیے ہیں جو انڈر واٹر جا سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک فرق ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیوی کس کے پاس ہے؟ وہ امریکہ کے پاس ہے، اور چائنا اس کے پیچھے ہے.
یعنی چائنا جو ہے وہ امریکن نیوی سے ابھی بھی پیچھے ہے. اگر ہم بات کریں کہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی بات کریں تو امریکہ کے پاس زیادہ ہیں, چائنا کے پاس تھوڑے ہیں. باقی آن سرفیس جو باقی ویسلز ہیں اس میں بھی چائنا پیچھے ہے. تو چائنا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے ایئر کرافٹ بھی بنا رہا ہے, لیکن وہ اس کے سامنا کرنے کے لیے دوسرے طریقے بھی اپنا رہا ہے. جیسے کہ انڈر واٹر ڈرونز ہے, ایک ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی کہ جس کے ذریعے یعنی کہ آپ بڑے بڑے وارشپس کو تباہ کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کے اتنے نمبرز میں وارشپس ہونے چاہیے, بلکہ جیسے نے کہا جو یمن کی لڑائی ہوئی وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں تھی, کیونکہ یمن نے مظاہرہ کر کے دکھایا کہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہٹ ہو سکتے ہیں. تو مثال کے طور پہ امریکہ اور چائنا آمنے سامنے کھڑے ہیں. امریکہ کے 13 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, چائنا کے اگر 4 ہیں یا 5 ہیں, تو اس میں ان کے پاس یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے وارشپ تباہ کر سکتے ہیں, جس کا یمن نے چھوٹا سا مظاہرہ کر کے دکھا دیا. تو چائنا تو پھر چائنا ہے. تو اس لیے وہ لڑائی بہت امپورٹنٹ تھی, اور چائنا, ایران, رشیا, نارتھ کوریا, وینزویلا, ان سب کی نظریں اس لڑائی کے اوپر جو لگی ہوئی تھی. تو مور مسٹیریس جو انڈر واٹر ڈرونز ہے وہ دکھائے گئے, اور یہ وہ ڈرونز بھی ہیں جو مائنز بچھا سکتے ہیں, وہاں پر مائنز کیپیبلٹی بھی ان کے پاس ہے. اور چائنا اسٹل لیگز بیہائنڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان سرفیس نیول پاور, یعنی چائنا بھی نیول پاور میں پیچھے ہے, لیکن وہ ایسی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے کہ وہ اس کا بھی سامنا کر سکے. وہ اس وقت دنیا کا لارجسٹ پروگرام چلا رہا ہے, جو انڈر واٹر وہیکلز ہیں, انڈر واٹر ڈرونز ہیں, یہ دنیا میں لارجسٹ پروگرام چائنا چلا رہا ہے. اس کے متبادل, اس کے برابر کا کسی کے پاس بھی نہیں ہے, جس میں سے 5 ٹائپس ہے وہ آلریڈی چائنیز نیوی کے پاس جا چکی ہیں. اب نئے ڈرونز اور کچھ مسٹیریس ابھی ان کو ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی تھی. اور ریڈار ٹیکنالوجی مصر کو چاہیے, ایران کو چاہیے, وینزویلا کو چاہیے, ان سارے ملکوں کو چاہیے. ایران کو تو سخت ضرورت ہے. تو ریڈار ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. ارلی وارننگ ریڈار ٹیکنالوجی ہیویلی جو ہے وہ اس کو فیچرڈ کیا گیا پریڈ کے اندر. سیورل لارج ڈیٹیکشن ڈیوائسز یہ بھی پریڈ کے اندر جو ہے وہ دکھائی گئیں. وہ ریڈار جو اکوپڈ ہیں تھرو ایئر کرافٹ گلائیڈڈ, وہ وہاں پر دکھائے گئے سرویلنس کے لیے. یعنی ادھر سے اسرائیل کے طیارے آ رہے ہیں تو ادھر ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, تو ظاہر کو پتہ چل جائے گا. اور جارڈن کو چاہیے اور مصر کو چاہیے. اب یہ ان کی بات دیکھیے, مین کائنڈ بیفور پیس اینڈ وار. پریزیڈنٹ شی نے خبردار کیا, وارن کیا کہ دنیا جو ہے وہ ایٹ اے کراس روڈ کھڑی ہوئی ہے بٹوین پیس اینڈ وار, وائل لیڈنگ چائناز لارجسٹ ملٹری پریڈ alongside Russia's President Vladimir Putin and North Korea Kim Jong-un, marking the end of the week of high-profile diplomacy viewed as a challenge to the West. یہ ویک جو ہے وہ بھرپور انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا. چائنا unstoppable despite bullying. جو بھی بدماشی کی جا رہی ہے اس کے سامنے ہم کھڑے. امریکہ کا نام نہیں لیا, لیکن ان ریفرنس ود امریکہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جو بھی بلینگ کی جا رہی ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. 50,000 لوگ جو ہے وہ اس پریڈ کے اندر شریک ہوئے. اور یہ اب لائن سنیے گا, چائنا کے صدر نے کہا کہ چائنا کے جو لوگ ہیں firmly stands on the right side of the history. چائنا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہوا ہے. اب یہ میسج کس کو ہے؟ دیکھیں نا, آپ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں, باقی ریجنز کے اندر کیا کر رہے ہیں. تو چائنا تو فلسطین کے لیے سٹانس لیے ہوئے ہے, جو کہ ویسٹ کے لوگ بھی فلسطین کے لیے سٹانس لیے ہوئے, جو کہ امریکہ کے لوگ بھی فلسطین کے لیے سٹانس لیے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں عالمی سطح کے اوپر. آپ دیکھیے یعنی امریکہ اپنے امیج کو کتنا ڈسٹرائے کر رہا ہے, یورپینز اپنے امیج کو کتنا ڈسٹرائے کر رہے ہیں. تو اب ان کا میڈیا بھی تو اس کی بھی تو جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ. کون اب یقین کرتا ہے کہ نیو یارک ٹائم کیا لکھ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ کیا لکھ رہا ہے, فلانا کیا لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اور پھر برکس جو ہے وہ اپنا گلوبل میڈیا بھی لے کر آ رہی ہے. پریزیڈنٹ شی نے کنڈیم کیا یہ جو بدماشی والا بیہیویئر ہے فرام سرٹن کنٹریز, نام نہیں لیا بٹ انڈائریکٹ ریفرنس کیا امریکہ اور ویسٹ کی جانب, اینڈ ڈکلیئرڈ کہ چائنا از انسٹاپیبل, اور لارج اسکیل ڈسپلے آف ملٹری اکوپمنٹ جب وہاں پر کیا گیا, اور مظاہرہ کیا گیا یونٹی آف دا نیشنز کا. بھائی سب متحد ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی. اور کم جونگ ان پہلی بار وہاں پر جب موجود تھے, پیوٹن وہاں پر موجود تھے, اور یہ کم جونگ ان کا 6 سال کے اندر دوسرا غیر ملکی دورہ تھا. یہ دوسرا غیر ملکی دورہ تھا
6 सालों में, और दूसरा दौरा जो है वो चाइना को हुआ है। टैंक्स, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और सेवरल न्यू रिवील्ड वेपन सिस्टम जो है वो भी यहां पर, यानी ये हम मुख्तसरन आपके सामने रख रहे हैं, वरना एक पूरा शो ऑफ द सेंचुरी तो ये कोई आसान बात नहीं है। तो इसके मल्टीपल डायमेंशन हैं, हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन अब आगे चलिए, जापान टाइम्स आज क्या लिख रहा है, जापान का मीडिया, टोक्यो कॉट बिटवीन यूएस अनसर्टेनिटी चाइनाज राइज। देखिए, जापान की तो दुश्मनी है चाइना से, क्योंकि जापान यहां पर कॉलोनाइजर था, और ये जो फतह हुई है चाइना को वो जापान के खिलाफ हुई है। तो टोक्यो टाइम्स, जापान टाइम्स क्या लिख रहा है कि जापान फंस गया है किस चीज में, अमेरिकन अनसर्टेनिटी में और चाइना के राइज में। अमेरिका का पता नहीं है वो अगले दिन क्या पॉलिसी बनाएगा, क्या बात करेगा। ट्रंप बैठे हुए हैं, एक दिन एक बात करते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अमेरिका एक तरफ अनसर्टेनिटी है कि उनकी पॉलिसी क्या है, दूसरी तरफ चाइना राइज कर गया। अब करें तो करें क्या? अच्छा, अब यही बात जो है वो सब नेशंस के लिए है, और यही बात मिडिल ईस्ट की नेशंस के लिए है, यही बात गल्फ स्टेट्स के लिए है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, सबको बताया भाई अमेरिका ही है, बस अमेरिका ही अमेरिका है, और उसी की तरफ जाना है, उसी से जितना लेन देन कर सकते हैं, जितनी बात मनवा सकते हैं मनवा लें। आपके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, एक एक चीज के अंदर आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो अब दुनिया की हर कौम को फैसला करना है कि वो किस तरफ जाते हैं, ठीक है ना। पहले तो पता था भाई एक ही है, अब दूसरा भी है, तो किस तरफ जाना है। और जब चाइना ऑफर भी कर रहा है तो ये खलीजी रियासतों को भी उतना ही सोचना है। और फिर देखिए, मिडिल ईस्ट में 3 अकवाम, मेनली अरब्स, टर्क्स और परियंस यानी ईरानियंस। चाइना में टर्क्स भी बैठे हुए हैं और परियंस भी बैठे हुए हैं। टर्की की भी प्रेजेंस थी, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हुए, और जनाबे अली जो ईरान के सदर हैं वो भी शरीक हुए। यानी पर्शियंस और टर्क्स जो है वो दोनों शरीक हुए बैठे हैं। अरब्स कहां है? अरब्स का तो कोई नुमाइंदा नहीं था वहां पर, भाई अरब्स का कोई नुमाइंदा नहीं है वहां पर, लेकिन आपकी 2 बड़ी अकवाम वहां पर बैठी हुई हैं। और फिर अरब्स के ऊपर हिस्ट्री का एक बोझ भी है, क्योंकि इस रीजन में या पर्शियंस का इन्फ्लुएंस रहा है या टर्क्स का रहा है। तो आपने क्या किया है? और दूसरा, अरबों ने जंग इजराइल से हारी है, पर्शियंस ने जीती है, वो बोझ भी है। और फिर आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, फिर भी अमेरिका आपको सीजफायर नहीं करके दे रहा। और सीरिया में अमेरिकन पॉलिसी देखें, लेबनान में देखें। तो ये 2 कौमें, पर्शियंस और टर्क्स जो है वो चीजों को भांपते हुए बीजिंग में पहुंची हैं, ठीक है ना। वैसे ईरान की तो एक फड्डा है ही है, लेकिन टर्की को आप देखें, वेस्ट का इतना बड़ा इत्तेहादी, नेटो का मेंबर, बीजिंग बैठा हुआ है। तो ये कौमें जो है खलीजी रियासतें और बाकी जो अरब रियासतें हैं, उनको फैसले करने हैं कि अगर अमेरिका के साथ जाना है और बैलेंस कैसे करना है और सीजफायर कैसे करवाना है, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, ना वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका कोई बात मान नहीं रहा, ठीक है ना। तो और चाइना ने ऑफर किया, और प्यूटन ने तो अगले मंथ जो है वो अरब लीडरशिप को बुलाया हुआ है। अक्टूबर में जो अरब लीडरशिप है वो जा रही है। तो उनके ताल्लुकात अच्छे तो हैं, चाइना से भी अच्छे हैं। हालांकि इस वक्त चाइना लार्जेस्ट बायर है इन दोनों, सऊदी अरेबिया से और यूएई से ऑयल खरीद रहा है। ताल्लुकात अच्छे हैं, दोस्ती भी करवाई है ईरान और सऊदी अरेबिया के, लेकिन अब वो वाला मामला नहीं है, अच्छे ताल्लुकात वाला मामला नहीं। अब फैसला करना है कि करना क्या है। तो ये चीज हर नेशन के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। फिर इसकी एक और डायमेंशन देखिए, निकारागुआ की स्टेटमेंट आई है, यूएस सीक्स टू टॉपल गवर्नमेंट्स। सिर्फ वेनेजुएला नहीं, लैटिन अमेरिका और बाकी दुनिया में अमेरिका गवर्नमेंट्स गिराना चाहता है। कौन सी? जो चाइना के इत्तेहादी हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हिमायती गवर्नमेंट्स हैं, वो गिराने आ रहा है अमेरिका। यह आज निकारागुआ की स्टेटमेंट जारी हुई है। तो अमेरिका यानी अपनी ताकत के साथ आएगा, हमले करेगा, रिजीम चेंज करेगा, सारा कुछ है वो करेगा। तो ये एक क्राइसिस से भरपूर, क्योंकि ये ऐसा थोड़ी होगा कि अच्छा अमेरिका कहेगा ठीक है चाइना का राइज हो गया तो ये हिस्सा तुम्हारा दुनिया का, ये हिस्सा हमारा, ऐसा थोड़ी होता है। तो बहरहाल अमेरिका जब चीन को शिकस्त देने के लिए आएगा, लेकिन सोवियत यूनियन और चाइना में फर्क क्या है? 2 बुनियादी, वैसे बहुत सारे फर्क होंगे, लेकिन अगर 2 बुनियादी फर्क देखें, जो चाइना है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर भी है, सोवियत यूनियन को बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं था। फिर चाइना इनोवेशंस का हब है, सोवियत यूनियन को इनोवेशन का हब नहीं था।
تیسرا، سوویت یونین جو ہے وہ جنگوں میں انوالو تھا، چائنا جنگوں میں انوالو نہیں ہے. چائنا کی جو امیج ہے وہ سوویت یونین سے کئی گنا اچھی ہے، اور چائنا دنیا کو جوڑ رہا ہے. سوویت یونین اس ڈائریکشن کے اوپر، اس پاتھ کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر رہا تھا. تو یہ وہ غیر معمولی چیزیں ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکن جو ہیں وہ چائنا کو گریٹسٹ تھریٹ ایور، جب سے امریکہ بنا ہے، گریٹسٹ تھریٹ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ان دو تین بڑی وجوہات کی بنا پر کہ کبھی کوئی ایسی طاقت امریکہ کے سامنے نہیں آئی جو اتنی بڑی انوویشن کی پاور ہو. کیونکہ امریکہ رائز ہوا نا بھی، وہ ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، لیکن اب چائنا ان سے آگے ہے. تو امریکہ کا پھڈا دنیا میں 200-300 سال میں کبھی ایسی نیشن کے ساتھ نہیں پڑا جو اتنی وزڈم رکھتے ہوں، جو انوویشن کا ہب ہوں، جو دنیا کو جوڑنا جانتے ہوں، جو جنگوں میں انوالو نہ ہوں. یہ بھی تو وزڈم ہے نا کہ بھئی اپنی فوج کو ایگزاسٹ نہیں کرنا، اپنے ریسورسز جب وہاں پر نہیں لگانے. اب امریکہ کتنا پرووک کر رہا ہے چائنا کو تائیوان میں، اور اب مزید کرے گا کہ یہ جنگوں میں انوالو ہو. کتنا پرووک وہ وینزویلا پر کر رہا ہے. ایران پر حملہ بھی تو چائنا کے خلاف ایک پرووکیشن تھی. ٹھیک ہے، تو اب وہ مزید کریں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ چائنا جنگوں میں انوالو ہو، لیکن یہ چائنیز وزڈم ہے کہ وہ جنگوں میں انوالو نہیں ہو رہے. اور اسپین نے یورپ کو کیا کہا ہے؟ اسپین کالز یورپینز ریسپانس فیلئر ایز اسرائیل کنٹینیوز اسالٹ آن غزہ. تو چائنا کہہ رہا ہے ہم رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں. تو یورپ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ غزہ میں عورتوں اور بچوں کو یعنی اسرائیل مار رہا ہے، اور وہ سینکشن لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دنیا کا اقتدار ہے، بدلتا ہے، اور اب بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر یمن نے جناب علی اٹیک کیا ہے اور اگنائٹس فائر ان دا سینٹرل اسرائیل. سینٹرل اسرائیل میں آگ لگی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فریگمنٹیشن میزل جو ہیں، ذوالفقار میزلز، وہ تل اویو میں بھی داغے ہیں، اور ملینز آف سیٹلرز ہے وہ ان کو بام شیلٹرز میں جانا پڑا ہے، اور جو ایئر ٹریفک ہے وہ رکی ہے. یہ یمن دعویٰ کر رہا ہے. ملٹی وار ہیڈز انہوں نے استعمال کیے ہیں، سینٹرل اسرائیل، تل اویو اور بین گورین. اچھا جی، پروٹیسٹر سیٹ فائر نیئر نیتنیاہوز ہوم ڈیمانڈ غزہ سیز فائر. نیتنیاہو کے گھر کے باہر انہوں نے آگ لگا دی ہے، اور وہ وہاں پر بھی مظاہرے جو شدت اختیار کر رہے ہیں. تو ہم بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم کی طرف مزید آگے بڑھ رہے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز اور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.